اس میں پھر ایک اور نسخہ بڑا آسان سا، سرسوں کا تیل لے لیں اور نمک لے کے نا اس کو بالکل باریک کر کے، نمک عام جو وائٹ نمک ہے اس کو پھر نا کپڑ چھان کریں، کپڑے سے اسے پنیں، ایک تو ہوتا ہے نا پونی سے نہیں، کپڑے میں چھان لیں، چھاننے کے بعد جو بالکل ملائم ہو، ہاں جی، اس کو پھر سرسوں کی آئل میں مکس کر کے تو وہ جسم کے اوپر لگا لیں۔ وہ تو کچھ نہیں، اس کے لیے بڑا رزلٹ ہے اس کا، فوری طور پر رزلٹ دے گا۔ آپ اگر آپ کے پاس تیل ہے پاؤ تو اس میں 1 چمچ ملا لیں، اس کو اچھی طرح مکس کر کے لگائیں، فوری رزلٹ ہے۔ زخموں پر نمک لگانے کے مترادف ہو جائے گا۔ اچھا کیسی بات ہے، وہ زخم نہیں ہوتے، نہیں خارش کرتے ہیں نا تو وہ دیکھیں نا وہاں پہ قوت مدافعت کم ہے، خون کا دورانیہ سلو ہے نا، خون کا دورانیہ تیز کرنا ہے، صحیح تو نمک میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ پھر ایک اور بڑا اچھا نسخہ ہے، پودینے کا قہوہ بنا کے پی لیں، فوری طور پر رزلٹ مل جائے گا۔ پودینے کا قہوہ بنا کے پی لیں، فوری طور پر رزلٹ مل جائے گا۔ میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں، بعض اوقات انجیکشن لگوایا تو وہ ری ایکشن کر گیا، تو میں نے کہا فوراً جا کے نا پودینے اجوائن کا قہوہ پی لیں، یا پودینہ جو ہے اسے آپ ویسے ہی جو ہے نا پاؤڈر کر کے کھا لیں، الحمدللہ فوری طور پر رزلٹ مل گیا۔ تو یہ چیز بس تھوڑی سی نا خیال رکھنی پڑے گی۔ اچھا دوسرا آپ یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو تھپڑ سے بنتے ہیں، اب ایک تو آپ نے یہ بتایا نا کہ کوئی انجیکشن لگتا ہے یا کوئی اور ایسی چیزیں ہم کھاتے ہیں گرم، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جلد کے بعض حصوں کے اوپر وہ دانے سے بن جاتے ہیں، اچانک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کسی موذی جو جانور ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کی کوئی چیز، اس کا کوئی ریاکشن ہے، وہ علیحدہ سے ہے۔ اب اس میں ایک تر خارش بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک خشک خارش بھی ہے، وہ اب خشک خارش میں آئے گا۔ ایک تر خارش ہوتی ہے، اگر دانے بنے پیپ والے، پانی نکلے، تو یہ تر خارش ہے، اعصابی ہے۔ اس میں اس کی جو غذا ہے نا وہ چینج کر دیں، اسے نا جو رطوبت والی چیزیں ہیں وہ بند کر دیں، صحیح، تو بہترین علاج ہے اس میں۔ اچھا حکیم صاحب آپ نے یہ بھی بات کی کہ تر خارش اور خشک خارش جو ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو جو تر خارش ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس کے جو اسباب ہیں اور علامات ہیں اور اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اسباب میں نا سب سے پہلے تو نمی، ٹھیک ہے، اس کے بعد گندگی، ہم اپنی صفائی نہیں رکھتے، یہ اس میں بعض اوقات پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتی ہے، تو یہ تو اس کی اسباب ہیں۔ تو علامات کھانے کا جو معاملہ ہے، نمی سے کیا مراد، مطلب ماحول کی نمی، ماحول میں بعض اوقات ایسے آپ کے نا پانی اگر جسم میں پسینہ ہے تو آپ نے خشک نہیں کیا تو وہ نمی کی وجہ سے نا پانی کی اس لگا آپ کے جسم کو پسینہ وغیرہ، اس کی وجہ سے خارش پڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات دانے بھی بن جاتے ہیں اور پیپ والے بنتے ہیں، اور اس میں پھر جلن بھی ہوتی ہے۔ پھر اس خارش میں نا لذت بڑی ہے، مزہ آتا ہے، مطلب خارش کری جائے، دل کرتا خارش ہی کری جاؤں، تو یہاں اس طرح کی ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، پیپ اس میں پڑ جاتی ہے، تو جلن بھی، تکلیف بھی، پھر لذت بھی۔ پھر یہ زیادہ تر جو ہوتی ہے نا پنڈلیوں سے، کئی لوگ آئیں گے آپ کے پاس مریض آتے ہیں جس طرح پنڈلیوں میں ہیں، پہلے یہ پنڈلیوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پورے جسم پہ آ جاتی ہے۔ تو اس میں نا سب سے بڑی الجھن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ الجھن کیا ہے کہ بندہ ہر ٹائم خارش ہی کرتا رہتا ہے، اسے لذت آتی رہتی ہے، وہ لگا رہتا ہے، تو وہ نیند بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، کیونکہ وہ خارش میں لگا رہے تو نیند کیسے آئے گی، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ خارش دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے، یہ خارش اکثر دوسروں کو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر جو ہے، اگر تو ہم نے نہایا ہے تو فوراً ٹاول سے خشک کر لیں، اگر پسینہ آیا تو اس کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب تھوڑی سی احتیاطی تدابیر، اگر آپ کا جسم فار ایگزامپل آپ صفائی نہیں جلدی کرتے تو اپنی صفائی رکھیں، اگر آپ نہاتے نہیں ہیں تو کوشش کریں ان دنوں میں ڈیلی نہائیں، ٹھیک ہے، نہانے کے بعد جسم کو اچھی طرح صاف کر لیں، تو یہ بھی، اس سے بھی کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دوائی استعمال کرنا چاہیں تو اس میں مل جاتی ہے زنجبیل، سنڈ اس کو ہم کہتے ہیں، اور چاکسو یہ بھی مل جاتا ہے، اکثر لوگ اس کو چاسکو کہتے ہیں عام، تو یہ بھی مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ پھر کچور یہ بھی مل جاتا ہے۔ تینوں چیزیں لے کے برابر وزن کر کے تو اس کا پاؤڈر بنا لیں، بڑا والا کیپسول ایک صبح ایک شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ برابر وزن سے مراد کتنا کم یعنی کہ اس کا آپ 50 گرام وزن کر لیں، تو یہ آپ استعمال کرنا شروع کریں انشاءاللہ، اور ساتھ کوئی بھی مصفی خون سیرپ لے لیں، اکثر مارکیٹ سے وہ صافی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ خود بھی گھر میں وہ بنا سکتے ہیں۔ آپ اناب لے آئیں اور وہ پنیر ڈوڈی لے آئیں، چرائتا لے آئیں، ٹھیک ہے، برم ڈنڈی لے لیں، ان ساروں کو آپ رات کو تھوڑا تھوڑا بھگو دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، تو اس سے بھی یہ بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہیں دانے وغیرہ۔ اس میں کھانے پینے کی جو احتیاط ہے وہ کیا؟ کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط یہ ہے کہ اس میں نا آپ نے جب بھی کچھ چیزیں کھانی، سبزیاں، پھل، سلاد، ان کا استعمال کریں، میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتے، میٹھی چیزیں کم کریں، کوئی دانے بن رہے ہیں آپ کے تو میٹھی چیزوں کا استعمال کم کر دیں۔ اچھا جو خشک خارش ہے
اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کے جو علامات ہیں یا اسباب ہیں وہ کیا ہیں، اور احتیاطی تدابیر اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ خشک خارش، اب یہ جو ترک خارش تھی نا یہ گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے، جب خاص کر کے بارشوں کا موسم ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے نا موسم میں، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو خشک جو ہے اس کے اگینسٹ ہے۔ خشک ہوتی ہے جب موسم کے اندر خشکی آ جائے، جیسے سردی آتی ہے، سردی میں موسم اتنا خشک ہو جاتا ہے آپ کے ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جلد جو ہے ٹھیک ہے، چہرہ خشک ہو جاتا ہے، بال بالکل آپ کے نا کھردرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈرائنس، جسم کے اندر ہم پانی پیتے نہیں، اتنا پیاس لگتی نہیں ہے، پانی پیتے نہیں ہے، تو جسم کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب خشکی بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے، پھر انہی دنوں میں شادیوں کی تقریبات بہت ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کیا کہ ہم چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پھر جب شادیوں ہوگی تو ظاہر بات ہے گوشت ہو، قورمہ، مٹن، کڑھائی، اس طرح کی چیزیں تو ملیں گی۔ پھر ہم ہوتا ہے کہ وہ پانی پیتے نہیں ہیں، تو جہاں پہ مہمان گئے چائے آ گئی، اب چائے کا استعمال بڑھ جاتا ہے، پھر اسی طرح گوشت کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں مرچ مسالہ، بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ جب تک اسپائسی فوڈ نہ ہو تو کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ کھانا بھی گھر میں پکا ہوا مرچ کم ہو تو کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسپائسی فوڈ جو ہے وہ باہر کا بھی استعمال کرنا، پھر گھر میں بھی مرچ مسالے کا استعمال زیادہ کرنا، تو اس سے یہ خشک خارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج بڑا آسان سا ہے، سمپل سا ہے۔ تو پانی جو ہے 10 سے 12 گلاس پینا شروع کر دیں فوری طور پہ، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو پیشاب کھل کے آئے گا۔ لیکن وہ سردیوں میں اتنا زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی بھی نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنے گا۔ خارش اس سے بڑا مسئلہ ہے صحیح۔ خشک خارش۔ بعض اوقات میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، یقین کریں پوری رات سوتے ہی نہیں ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پھر ایک کو ہوتی ہے پھر پورے گھر کو ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں بچے سوتے پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ اب جس کو خارش ہوگی اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، جب نیند پوری نہیں ہوگی چڑچڑاپن، غصہ، ضد بڑھتی جائے گی، اب اس کی ٹوٹلی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام پانی نیم گرم ہو زیادہ پئیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے پانی اس لیے زیادہ ہم سردی میں نہیں پیتے کہ ہمیں بار بار بسترے سے اٹھنا پڑتا ہے، تو جا کے ہمیں جب دو چیزیں یاد رکھیں، جن کا مثانہ کمزور ہوگا انہیں پیشاب بہت زیادہ آئے گا، تو انہیں چاہیے نا پھر مثانے کو طاقتور کرنے والی بھی کوئی چیز ساتھ کھا لیں، صحیح، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں بھیج دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ استعمال کر لیں۔ لیکن خارش کا علاج ہو جائے گا تو مثانے کا مشکل نہیں ہے، پھر آپ وہ چیزیں کھائیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اسباب کو دور کریں۔ علامات اس کی کیا ہیں؟ یہ خارش اکثر ناف کے نچلے حصے میں ہوتی ہے زیادہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پورے وجود پہ، بعض اوقات تو خارش کرتے کرتے خون نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دانے بھی بڑے خشک سے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اتنی خارش ہوتی ہے کہ اتنی شدت سے انسان کر رہا ہوتا ہے، اسے خون نکل رہا ہوتا ہے لیکن وہ خارش نہیں بند کرتا، تو اس لیے یہ نا خارش بڑی خطرناک ہے۔ تو اس کا علاج بڑا آسان سا ہے، بڑا سمپل سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف کیا ہماری توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کے اوپر۔ پہلے تو آپ یہ کریں، کیونکہ خشک خارش ہے، پانی کا استعمال بڑھائیں، سبزیاں اور پھل، سلاد، اس کا استعمال زیادہ کریں، تاکہ آپ کے اندر پھر گھر میں اگر دیسی گھی ہو تو دودھ میں ڈال کے وہ پینا شروع کر دیں، یا کیسٹر آئل 1 کپ گرم پانی میں 1 چمچ ڈال کے یا دودھ میں ڈال کے پینا شروع کر دیں، تو اس سے کافی زیادہ چیزیں نا بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد سرسوں کا تیل لیں، اس میں گندک آملہ سار کو 20 روپے کی لے لیں، تو وہ ڈال کے نا تو وہ والا تیل جسم کے اوپر لگائیں، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ نمک، اس کو بھی اب اچھی طرح کپڑ چھان کر کے باریک نمک سرسوں کے تیل میں ملا کے لگا لیں، اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نہانے لگیں تو ملائی اکثر گھروں میں نا وہ دودھ کے اوپر آتی ہے، اتار کے رکھ لیتے ہیں، وہ دودھ کے اوپر سے اتارے نا، دودھ ملائی والا نا وہ لے کے نہانے سے کچھ 10 منٹ پہلے پورے جسم کے اوپر مل لیں، مالش کر لیں اس کی، مل لیں، ملنے کے بعد 10 منٹ بعد نہا لیں، فوری سکون ہے۔